السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جج نے اچانک حیران کن بات کہہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا سائفر عدالت توڑ دوں، یہ سوال کرتے ہیں وہ، اور کس سے سوال کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بڑا کام کر دکھایا ہے، بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ سینئر وکیل اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر دیا ہے، اور ملک بھر میں جو صحافیوں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی جو گمشدگیاں ہو رہی ہیں، اس معاملے پر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے۔ اعتزاز احسن نے دائر درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی طور پر شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور بعد میں منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ پرویز مشرف دور میں سے جاری جبری گمشدگیاں ریاست کی غیر سرکاری پالیسی بن گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگیوں کو ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی قرار دیا ہے۔ اور انہوں نے کن کی بات کی ہے اس درخواست میں؟ انہوں نے بات کی ہے عمران ریاض کی گمشدگی کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، اور لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان صاحب کو بھی لاپتہ کیا گیا، اور منظر عام پر وہ تب آئے جب انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف وہ گواہ بنے، اس کے بعد وہ منظر عام پر آ چکے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی لاپتہ ہونے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے ساتھ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہو چکا۔ اس کے بعد انہوں نے نام کچھ لیے ہیں، شیخ رشید کا نام لیا ہے، عثمان ڈار صاحب کا نام لیا ہے، صداقت علی عباسی کا نام لیا ہے، فروخ حبیب کا نام لیا ہے، کہ جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اور یہ جبری گمشدگیاں آئین پاکستان اور بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں سے خوف کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عدالتیں متعدد فیصلوں میں جبری گمشدگیوں کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ شہریوں کی جبری گمشدگی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جبری گمشدگی آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان اور اقوام متحدہ کے کنونشن جبری گمشدگیوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی۔ اب سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ درخواست تو دے دی کہ اس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں، اس میں اعظم خان صاحب بھی ہیں، اس میں عمران ریاض صاحب بھی ہیں، عثمان ڈار صاحب بھی ہیں، صداقت عباسی بھی ہیں۔ یہ وہ رہنما ہیں جو کہ آئے منظر عام پر، اور اس کے بعد پھر عمران ریاض صاحب گم ہوئے اور لاپتہ ہونے کے بعد منظر عام پر آئے، اور ان کا پھر اتنا کمزور ہو جانا اور بول بھی نہ پانا ٹھیک سے، یہ بھی ایک جبری گمشدگی کی ایک تازہ مثال ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ شہریوں کو جبری طور پر گم کرنے یا لاپتہ کرنے کی روایت فوری ختم کی جائے۔ لاپتہ شہریوں کو فوری بازیاب کرانے کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک طاقتور کمیشن بنایا جائے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کو ممکن بنائے۔ واضح رہے کہ درخواست میں وفاق، انہوں نے پارٹی کس کس کو بنایا ہے، فریق کس کس کو بنایا ہے؟ وفاق چاروں صوبائی حکومتیں ہیں، اور اس کے علاوہ چاروں آئی جیز ہیں پولیس کے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اور لاپتہ افراد کمیشن کو فریق بنایا ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک بل آیا تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور وہ بل بھی لاپتہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں ہمارے ملک کا حال۔ اور اس سب کے بعد پھر اور اب یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا؟ کوئی نہیں، یہ لاپتہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ منظر عام پر تو آ گئی نا یہ درخواست۔ منظر عام پر آنے کے بعد لاپتہ ہو جائے؟ منظر عام پر آنے کے بعد لاپتہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو بہت سارے لوگ پڑھ چکے اس کا، بہت سارے لوگ حوالہ دے چکے کہ اس درخواست پر عمل ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب درخواست پر کس طرح سے ایکشن میرا خیال ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور وہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ قاضی صاحب اس پر
اور نوٹس انہوں نے نے یہ آئین کے آرٹیکل کے تحت درخواست دائر کی ہے، تو اس پہ 184(3) بالکل سوموٹو نوٹس، اور 3 ججز اس کو شیئر کریں گے اس نوٹس کو، کیونکہ قاضی صاحب نے کہا نا کہ میں اپنے پاور سرنڈر کر رہا ہوں، اور اب جو بھی سوموٹو نوٹس لیا جائے گا تو اس میں ہوگا یہ کہ 3 جج صاحبان ان کی رضامندی ہوگی، 3 جج صاحبان کے ساتھ مل کر وہ سوموٹو نوٹس لیں گے. تو یہ ایک خبر ہے. اور اس کے علاوہ سائفر کیس تو ہر دن ایک نئی پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے، بات آ رہی ہوتی ہے. جیسے سائیکل کی بات ہو رہی تھی تو جج صاحب نے کہا تھا کہ اب کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں ہم عمران خان صاحب. پہلے انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو سائیکل دی جائے، ہم نے سائیکل دے دی. آپ اگر کہیں گے نا تو ہم ہنڈا بھی لے آئیں گے. آپ اگر کہیں گے تو اگر آپ نے کہا نا جیل کی دیوار توڑیں، ہم نے توڑ دی. اگر آپ کہیں گے تو سوئمنگ پول کا انتظام بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آج بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے. جج صاحب نے تو کپل شرما کو بھی مات دے دیے. اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس حوالے سے ان کو کوئی آفر بھی آ سکتی ہے. جس انداز سے وہ دلیر جج صاحب کا رول ادا کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ کہ اب کیا. بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں. سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا سے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سیل کی دیوار توڑوا دی. کمرہ بھی توڑوا دوں کیا؟ اور کیونکہ جب وہ یہ بولتے ہیں تو قہقہے لگ جاتے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی، اور وکیل نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ نے اگر کہہ بھی دیا کہ توڑ دیں، عمل تو ہوگا ہی نہیں. اول جیل میں وکلاء کو چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا. اس کے علاوہ جج کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں. وکیل نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے. جج کا کہنا تھا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ وکلاء کی میٹنگ ہو تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. وکیل کا کہنا تھا کہ سائفر کیس سیکرٹ طریقہ کار سے چلایا جا رہا ہے، صحافیوں کو بھی کوریج کی اجازت دی جائے. جج کا کہنا تھا کہ سائفر کیس ہے ہی سیکرٹ ایکٹ کے تحت، ہم نے تو بنایا نہیں ہے، اور قانون 1923 کا ہے. نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو نہیں، لیکن کم سے کم وکلاء کو تو آپ اجازت دیں. جیل میں جو سماعت ہو رہی ہے وہ تو سنی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سماعت جیل میں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کمرہ عدالت تو جبکہ ان کو توشہ خانہ کیس سے تو ریلیف مل چکا تھا، لیکن وہی کیس چل رہا تو جج صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ صحافی اگر اس کو کور کریں گے، صحافی میرے لیے قابل احترام ہیں. وکیل نعیم پنجوتا نے پھر کہا کہ صاحب اڈیالہ جیل میں جو کمرہ ہے نا سماعت کے لیے وہ بہت چھوٹا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے میں نے جو سیل تھا اس کی دیوار توڑوا دیا، آپ کہیں تو کمرہ بھی توڑوا دوں. نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کرنے پر بہانے بنائے جا رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل جان کو خطرے کا بیان دیتا ہے. جج کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت تو ہیں، ان کی زندگی کا تحفظ ضروری ہے. وکیل نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ انہی اداروں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی نہیں دی. ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے. نواز شریف کو تو انہوں نے پوری سیکیورٹی دی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی سیکیورٹی خود لاتے تھے. عطا تارڑ بھی آتے جاتے تھے، بوتلیں بھی پھینکی گئیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی دینا انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ نہیں دے رہی. تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ قانون کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے. اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے میری 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، 1 گھنٹہ جج صاحب سے بات ہوئی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جیل میں محفوظ محسوس کر رہے ہیں. آپ جا کر پوچھیں چیئرمین پی ٹی آئی سے، کیا انہوں نے مجھ سے جیل میں محفوظ ہونے کی بات نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ ان کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں محفوظ ہونے سے متعلق بیان کو بھی سپرنٹینڈنٹ جیل کو دیکھنا ہے. ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے چل رہا ہے. میں نے 20 سال وکالت کی، وکالت کرنا آسان ہے.
جج کی کرسی پر بیٹھنا مشکل ہے. یہ ذوالقرنین صاحب کیا چھا گئے ہیں. جج نے پوچھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کوئی ڈائریکشن ملی. وکیل نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے معاملات پینڈنگ رہتے ہیں, ہمیشہ پینڈنگ. جج کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی ایک ایسی ملاقات سے متعلق درخواست بتا دیں جو میں نے مسترد کی ہو. وکیل نے کہا کہ آپ نے درخواست ضمانت مسترد کی ہے, تو فرد جرم روکنے کی درخواست آپ نے مسترد کی ہے. جس نے کہا قانونی درخواستوں کی بات نہ کریں, میں ملاقات سے متعلق درخواستوں کا کہہ رہا ہوں, آپ قانون بیچ میں لے آئے. میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو شٹ اپ کال بھی دی, سائیکل بھی اسی وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو مہیا کرائی. آپ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں. جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلاء سے ملاقات سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایات جاری کر دی ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے, کیونکہ جو ایک تعطل تھا ملاقاتوں کا, وہ دوبارہ بحال ہو جائے. ہو سکتا ہے ایک آدھی ملاقات ہو جائے. کل ان کی ملاقات ہوئی تھی فیملی سے. نواز شریف کے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ اپنی فیملی سے کل ملاقات کی, اور خان صاحب ابھی بھی جو عزائم رکھتے ہیں اور ڈیل پر تو کسی صورت وہ تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے مقدمات, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کیس میں بھی مجھے سزا مل جائے گی, یہ خان صاحب نے کہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال آج تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب کہیں تو عدالت تڑوا دوں. تو یہ سارا معاملہ ہے آج کا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.